اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الفلق۔ اس سورت کے بعد سورۃ الناس ہے۔ ان دونوں کی مشترکہ فضیلت متعدد احادیث میں بیان کی گئی ہیں۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کی رات مجھ پر کچھ ایسی آیات نازل ہوئی ہیں جن کی مثل میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ یہ فرما کر آپ نے یہ دونوں صورتوں کی تلاوت فرمائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں اور جنوں کی نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ جب یہ دونوں صورتیں نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پڑھنے کو معمول بنا لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف ہوتی تو آپ معوذتین یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر اپنے جسم پر پھونک لیتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف زیادہ ہو جاتی تو میں آپ پر یہ صورت پڑھ کر آپ کے دونوں ہاتھوں کو برکت کی امید سے آپ کے جسم پر پھیرتی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تو جبرائیل علیہ السلام یہی دو صورتیں لے کر حاضر ہوئے اور فرمایا کہ ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا ہے، یہ جادو فلاں کنویں میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج کر منگوایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں میں سے ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور گرہ کھلتی چلی جاتی اور سوئی نکلتی جاتی۔ خاتمے تک پہنچتے پہنچتے ساری ہی گرہیں کھل گئی اور سوئیاں بھی نکل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے ہی ہو گئے اور جیسے کوئی شخص جگڑ بندی سے آزاد ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ سوتے وقت بھی سورۃ اخلاص اور معوذتین پڑھ کر دونوں ہتھیلیوں پر پھونکتے اور انہیں اپنے جسم پر مل لیتے، اور 3 مرتبہ آپ ایسا ہی کرتے۔ کل کہہ دیجئے اعوذ برب الفلق، میں پناہ چاہتا ہوں صبح کے رب کی۔ یعنی صبح کی تخصیص اس لیے ہے کہ جس طرح اللہ رات کا اندھیرا ختم کر کے دن کی روشنی لا سکتا ہے، وہ اللہ اسی طرح خوف اور دہشت کو بھی ختم کر کے پناہ مانگنے والوں کو امن بھی دے سکتا ہے۔ یہ انسان جس طرح رات کو اس بات کا منتظر ہوتا ہے کہ صبح کی روشنی ہو جائے گی، اسی طرح خوف زدہ آدمی پناہ کے ذریعے سے صبح کی کامیابی کے طلوع ہونے کا امیدوار ہوتا ہے۔ من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، اور ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، اور شر سے اندھیرے کرنے والے کی جب کہ وہ داخل ہو جائے۔ یعنی ہر چیز سے پناہ جو اسے نقصان پہنچا سکتا ہو۔ رات کے اندھیرے میں ہی خطرناک درندے اور اپنے کچھاروں سے اور موذی جانور اپنے بلوں سے اور جرائم پیشہ افراد اپنے مذموم ارادوں کے لیے باہر نکلتے ہیں، اور انفاذ کے ذریعے سے ان تمام چیزوں سے پناہ مانگ لی گئی ہے۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور پھونکنے والیوں کے شر سے گروہوں میں، یعنی گروہوں میں پھونکنے والے نفسوں کی برائیوں سے پناہ۔ اس سے مراد جادو کا کالا عمل کرنے والے مرد اور دونوں شامل ہیں۔ جادوگر پڑھ پڑھ کے پھونک مارتے ہیں اور گرہ لگاتے چلے جاتے ہیں۔ عام طور پر جس پر جادو کرنا ہوتا ہے اس کے بال یا کوئی بھی چیز حاصل کر کے اس پر یہ عمل کیا جاتا ہے۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور شر سے حاسد کے جب کہ وہ حسد کرے۔ حسد سے کیا ہے کہ حاسد محسود سے زوال نعمت کی آرزو کرتا ہے، چنانچہ اس سے بھی پناہ طلب کی گئی ہے، کیونکہ حسد بھی ایک نہایت ہی بری اخلاقی بیماری ہے جو نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شیطانوں، انسانوں اور جنوں کے شر سے محفوظ رکھے اور ان آیات کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔